اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ربنا ورب الملائکۃ الصادقین ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ المصدق و محمود الاحمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد سید الشہداء والصالحین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنۃ اللہ علی اعدائہم العنین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محترم سامعین گرامی قدر، سیرت امام محمد باقر علیہ السلام کے عنوان سے ہماری یہ نشستیں چل رہی ہیں، یہ ایپیسوڈ چل رہی ہیں، اور پچھلے ایپیسوڈ میں بھی امام کی سیرت کو بیان کیا اور اس چیز کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ اللہ نے جسے امام بنایا ہے، جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے، انہیں دنیا میں سب سے زیادہ کمال بھی عطا کیا، انہیں سب سے زیادہ افضل بھی بنایا۔ لیکن مسلمانوں نے نہ ان کی کمالیت کو قبول کیا، نہ ان کی افضلیت کو قبول کیا، بجائے اس کے کہ ان کی اطاعت کرتے، ان کی محبت خود بھی اپنے دلوں میں رکھتے اور دنیا تک بھی پہنچاتے، بلکہ انہیں قید و بند کی سختیوں میں رکھا، ان پہ ظلم و ستم کیے، اور ستم کی انتہا یہاں تک پہنچی کہ ان کی قبروں کے نشان بھی دنیا سے چھپانے کی کوشش کی۔ ہمارے سامنے یہ شبیہ ہے جو اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانوں کو ان کی قبروں سے بھی نفرت ہے۔ بنے ہوئے روزے مسلمانوں کو پسند نہیں ہے۔ اس وادی مقدس میں یہ روزے تھے کہ جہاں پہ اللہ کی زمین ہے، جسے اللہ کی زمین کہا جاتا ہے، لیکن آج کے دور کا مسلمان بھی وہاں پہ ہر چیز کی اجازت مانگ رہا، اسے مل رہی ہے۔ حجاز مقدس میں لوگوں کو ناچنے کی اجازت ہے، شراب خانوں کی اجازت ہے، پارٹیوں کی اجازت ہے، جوؤں کی اجازت ہے۔ اجازت نہیں ہے مسلمانوں کو تو روضہ رسول پہ جانے کے بعد ان ہستیوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ روضہ رسول کی جھالی کو مس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ محمد کی بیٹی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ان قبروں میں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے تلاوت قرآن کی اجازت نہیں ہے۔ یہ امام وہ مظلوم امام ہے کہ جس نے واقع کربلا اپنی زندگی میں دیکھا، تمام مصائب دیکھے، لیکن اس کے باوجود اپنی باقی زندگی جب تک منصب امامت پہ رہے تو دنیا کے سامنے ایسے علم کے باب کھولے اور ایسے تاریخی حقائق کھولے کہ اگر امام بیان نہ کرتے تو دنیا کبھی بھی وہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ جہاں پہ نصرت کی بات آئی، اگر دین پہ مشکل بنی، انسانیت پہ مشکل بنی، تو ہمارے امام سب سے پہلے آگے نظر آئے۔ تاریخ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، امام کی سیرت کے عنوان سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حجاج کرام جب حج کے لیے جاتے تھے تو راستے میں ایک منزل ایسی آتی تھی کہ جہاں پہ انہیں پیاس کی شدت کا بہت زیادہ احساس ہوتا تھا، اور بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ وہاں پہ پانی پہنچایا جائے اور حجاج کی خدمت کی جائے، لیکن وہاں پانی ختم ہو جاتا تھا اور حجاج کو بہت زیادہ پیاس لگتی تھی اور ہلاکتیں بھی ہوتی رہتی تھیں۔ تو لوگوں نے حکومت وقت کے پاس یہ پیغام بھیجا، شام کے پاس، کہ کسی طرح سے اس مشکل کو حل کیا جائے، یہاں پہ کچھ ایسے کنویں کھود دیے جائیں تاکہ جب حجاج یہاں سے گزریں تو یہاں سے وہ پانی سے اپنے آپ کو سیراب بھی کرتے ہوئے جائیں اور ان کی مشکل بھی ختم ہو جائے۔ حجاج نے اس منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، مزدوروں کو اکٹھا کیا، اور کہا کہ یہ کنویں میں اپنی ذمہ داری میں بنواؤں گا۔ راستے میں انہوں نے اس مقام پہ جا کے کنویں کھودنا شروع کیے۔ ایک جگہ کنواں کھودا لیکن وہاں پہ پانی میسر نہ ہوا، دوسری جگہ کنواں کھودا، وہاں بھی پانی میسر نہ ہوا۔ انہوں نے پھر مختلف مقامات پہ مختلف مزدوروں کو لگا دیا اور کہا کہ بہت گہرائی تک تم جاؤ، وہاں پہ یہ پانی انشاءاللہ میسر ہو جائے گا۔ مزدوروں نے پانی کی تلاش میں کنووں کو کھودنا شروع کیا۔ کھودتے کھودتے کافی جب زمین کی گہرائی میں گئے تو وہاں پہ جا کے دیکھا کہ جیسے ہی زمین کا ایک چھوٹا سا سوراخ کھلا، اس میں سے ہوا آئی اور جتنے مزدور کام کرنے والے تھے وہ سارے مر گئے۔ انہوں نے وہ کنواں بند کر دیا، اس کے بعد دوسری جگہ کنواں کھودا، اور وہ بھی جب اس گہرائی پہ پہنچے تو وہاں سے ویسے ہی پھر ایک ہوا نکلی جس کی وجہ سے وہ سارے مزدور بھی مر گئے۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں لوگ مر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا، لیکن کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔
کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ لوگوں کو داخل کیا کہ اس کنویں میں کہ جا کے دیکھیں ان کی موت کا سبب کیا ہے۔ اب جو لوگ یہ دیکھنے کے لیے گئے کہ ان کی موت کا سبب کیا ہے، جب وہ لوگ بھی داخل ہوئے اور انہوں نے جب اس ہوا کو محسوس کیا تو اس کی وجہ سے وہ لوگ بھی مر گئے۔ اب یہ بات پھیل گئی کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مقام ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ اموات ہو رہی ہیں، اور بجائے اس کے کہ زمین سے پانی نکلے، یہاں پہ اب ہوا نکلے، اس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ اب بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، وہاں کے رہنے والوں کو بلایا گیا، اور ہر انسان اس پہ عاجز آتا ہوا نظر آیا کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مقام پہ لوگوں کی ہلاکت ہو رہی ہے۔ اب جب ان کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، آخرکار لوگوں نے کہا کہ پھر محمد کے بیٹے حجت خدا کامل الانسان کو بلایا جائے، شاید وہ اس کے بارے میں ہمیں آگاہی کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام تک جب پیغام پہنچایا گیا، امام نے کہا یہ حجاج کی نصرت کی بات ہے، حاجیوں کو مشکلات ہیں تو اس کے لیے میں ضرور حاضر ہوں گا۔ امام آئے اور امام اس مقام پہ پہنچے۔ امام نے داخل ہوئے بغیر ہی لوگوں کو بتا دیا کہ جہاں پہ آپ لوگ یہ کنواں کھود رہے ہیں، یہ کنواں اس جگہ پہ آپ کھود رہے ہیں، اس کے نیچے عاد قوم رہتی ہے، بادشاہ عاد، اور اس کی قوم ہے اور وہ بادشاہ ہے، اور ان پر اللہ نے عذاب کو نازل کیا ہوا ہے، اور اس عذاب کی وجہ سے یہ خطہ ایسا ہے کہ یہاں پہ پانی برآمد نہیں ہوگا، اور جب تم نے اسے کھودنا شروع کیا تو نیچے سے وہ ہوا عقیم نکلی، جسے ہوا عقیم کہتے ہیں، وہ ہوا نکلی ہے، اور وہ ہوا معذوب تھی، اور اس ہوا کی شدت اس قدر زہریلی ہے، وہ عذاب شدہ ہوا کی، کہ وہ ہوا جو بھی سونگے گا، جس کے بدن کو بھی مس کرے گی، اس ہوا سے اس کا انتقال ہو جائے گا، اس کی موت ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام نے اس جگہ کو تبدیل کیا، اور آگے جا کے امام نے کہا یہاں پہ تم کنواں کھودو، یہ جگہ اس سے ہٹ کے ہے۔ انہوں نے وہاں پہ جب کنواں کھودا، اور کنواں کھودنے کے بعد وہاں سے پانی نکل آیا، اور حجاج کرام نے امام کا بھی شکریہ ادا کیا، لیکن انہوں نے امام کی اس کمال کو تو مان لیا، لیکن جو اصل حق تھا امام کا وہ انہیں عطا نہ کیا، اور اسے وقت کے بادشاہ کے ذمہ ڈال کے امام کی فضیلت کو لوگوں کے سامنے چھپانے کی کوشش کی۔ تو لہٰذا جہاں پہ بھی انسانیت پہ اگر مشکل بنی، اگر دین پہ مشکل بنی، تو سب سے پہلے یہی امام نظر آئے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کنویں کو کھود کے ان حاجیوں کے لیے جہاں آسانی پیدا کی، وہاں پہ عبادت کرنے والوں کے لیے بھی ایک آسانی پیدا کر کے دنیا کو بتا دیا، اور واقعہ ظاہر کر کے بتایا کہ زمین و آسمان کے راز ہم سے مخفی نہیں ہیں، اور جسے اللہ امامت دیتا ہے اس کے پاس ہر شے کا علم ہوتا ہے۔